ایک بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات ہم سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، جو مسجد کی جماعت اس کے علاوہ ہم اپنی ہی جماعت قائم کر لیتے ہیں، تو اس میں قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ دیکھیں اصل میں امام سے مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ حالت سفر میں ہیں، آپ کسی اسٹیشن پہ رکے اور وہاں کوئی مقامی شخص ہے، اس نے کہا چلو میں نماز پڑھا دیتا ہوں، تو وہ مقیم ہے، وہ آپ کو 4 پڑھائے گا. آپ مطلب مقیم امام کے پیچھے چونکہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور اگر مسافر امام ہے اور آپ مسافر ہی ہیں تو پھر آپ 2 پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح امام سے فرق پڑتا ہے، آپ سے نہیں ہوگا. اگر فرض کر لیں اگر آپ ہی لوگ کسی جگہ پہنچے ہیں اور آپ ہی میں سے ایک مسافر امام بن گیا ہے تو قصر پڑھیں گے چاہے آپ جماعت سے پڑھ رہے ہوں. ایک انہوں نے کہا کہ ہماری زوجہ جو تھی وہ شدید غصے میں آ گئیں اور قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لی کہ میں گھر کا کام نہیں کروں گی، اور بعد میں ان کو پھر احساس ہوا ہوگا کہ یہ تو گھر چوپٹ ہو جائے گا، بہنوں سے ہی گھر چل سکتا ہے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، حالانکہ بہنوں پہ گھر کے کام واجب نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کرتی ہیں تو ہمیں احسان ماننا چاہیے. تو ان بہن نے پھر مطلب ان کو احساس ہوا، تو اب وہ کام کر رہی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں تو کیا کفارہ ہوگا؟ دیکھیں چونکہ انہوں نے قسم کھائی تھی اور ایک ایسی چیز کی قسم کھائی تھی کہ اس کا خلاف کرنا ہی بہتر تھا، اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کام کی قسم کھائے اور وہ سمجھتا ہے کہ بہتری اس کے مخالف سمت میں ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ دے دے. تو اب گھر کا اگر کام عورت ہی نہیں کرے گی تو گھر کا تو نظام چوپٹ ہو جائے گا. تو بہتری کام کرنے میں ہے، تو اس لیے بہن کو چاہیے کہ اپنی قسم توڑے، یعنی گھر کا کام شروع کر دیں، قسم ٹوٹ جائے گی. اب اس کا کفارہ دیں. کفارہ یا ایک غلام آزاد کریں، وہ تو دور نہیں ہے، یا پھر 10 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں. اور آسان یہ ہے کہ 1000 روپے اگر صدقہ کر دیں، مختلف لوگوں کو 200 کسی کو دے دیں، 250 300 اس طرح کر کے 2 3 4 کو دے دیجیے گا، تو 1000 روپے کا دے دیں، قسم کا کفارہ ہو جائے گا. تو یا 10 مساکین کو آپ کو اوسط درجے کا کپڑا پہنانا ہوگا، تو وہ 100 روپے والا جو ہے کہ ایک دن کا کھانا جو صبح شام آدمی کھاتا ہے اس کے شریعت 100 روپے یعنی صدقہ فطر کی مقدار بنتی ہے. 1000 روپے دے دیجیے گا، کفارہ ہو جائے گا. اور فرض کر لیں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تینوں کام، تنگ دستی کی وجہ سے پیسہ نہیں ہے، پھر 3 روزے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ اور وہ بھی لگاتار، لیکن اگر آپ پہلے 3 کاموں میں سے کوئی ایک بھی کام کر سکتے ہیں تو پھر روزوں کی طرف نہیں آ سکتے. امید ہے کہ آپ کفارہ سمجھ گئے ہوں گے. بھائی نے فرمایا کہ ہم فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہمیں وزنی کام کرنا پڑ جاتا ہے، اگلے دن پھر ہم تھوڑا ہلکا کام کر لیتے ہیں، تو جو ہمارا سپروائزر ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ہلکا پھلکا کام کر لو کیونکہ تم نے کل زیادہ کام کیا تھا. تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں اصل مسئلہ سپروائزر کا نہیں ہوتا، جو آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ بعض وقت ہوتا ہے کہ 6 گھنٹے آپ کی ڈیوٹی ہے، 2 گھنٹے مزید کریں گے اوور ٹائم آپ کو ملے گا. اگر ایسا پہلے ہی طے ہے تو پھر آپ نے 8 گھنٹے کیا تو 6 گھنٹے ڈیوٹی، 2 گھنٹے اوور ٹائم یہ آپ لیں گے. فرض کر لیں 6 گھنٹے کا یہ کام آپ سے طے کیا گیا، اوور ٹائم منع کیا کہ نہیں ملے گا آپ کو، لیکن کمپنی آپ کو 2 گھنٹے زیادہ استعمال کر لیتی ہے. یہ کمپنی کی ظلم کی صورت ہے، لیکن اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کمپنی کا کوئی مال لے جائیں کہ چلو یہ 2 گھنٹے زیادہ دیا، اس کے اتنے پیسے بنتے تو میں یہ چیز لے جاتا ہوں، یہ میرا حق بنتا ہے. یا اگلے دن آپ کام میں سستیاں کریں اور جو کام واقعی پڑا ہے اس کام میں کوتاہی کر کے اگلے اور پچھلے والے کام کو اس میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا. آپ اس میں کمپنی سے ریکویسٹ کریں کہ جب ہم زیادہ کام کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اس پر اوور ٹائم دیا جائے، یا پھر ایک لا بنا لے، قانون بنا لے کہ اگر ہم ایک دن کام کرتے ہیں تو دوسرے دن ہمیں ریلیف ملنا چاہیے. وہاں سے آرڈر ہو جائے گا پھر یہ بالکل صحیح ہے. اپنے طور پہ اگر آپ یہ کم زیادتی والا معاملہ کریں گے تو اس میں بعض اوقات آپ تنخواہ کے مستحق نہیں ہوں گے اور گناہگار ہوں گے. اور یہ آخری کویسچن بھائی نے فرمایا کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو کیا اس کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو بالکل اگر آپ نیت نہ بھی کریں، جب آزے وضو پر پانی بہہ جاتا ہے غسل کرتے ہوئے تو وضو بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن وضو کی نیت کر لیا کریں تاکہ ثواب بھی ملے.